اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز مسکنسیپشن کی سیریز ہم رن کر رہے ہیں اینڈ میں چاہتا ہوں کہ اس سیریز کو ہم جتنے ٹاپکس میرے ذہن میں آ رہے ہیں میں باری باری ان سب کو ٹیک اپ کرتا جاؤں۔ یہ امپورٹنٹ ہے چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی ہر روز اور زندگی کے ہر کام اور جاب اور ورک پلیس پہ، خاص طور پہ ورک پلیس ریلیٹڈ معاملات کو پہ اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے ان پر بات کرنا ضروری ہے۔ آج کا ٹاپک ہم جو لے رہے ہیں وہ یہ ہے جو آپ اکثر سنتے ہوں گے ہائرنگ مینیجرز، چونکہ یہ آج کل کامن ہے کہ جب بھی کوئی کسی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے اور انٹرویو کے لیے آتا ہے تو اس کے سی وی میں ایک کمپنی نہیں ہوتی، ریئر ہے۔ 3، 4، 5، 7 کمپنیاں، اگر وہ خاص طور پہ آپ 15 سے 20 سال کے ایکسپیرینس کی بریکٹ کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کسی سینئر پوزیشن کے لیے، تو اس میں 5-7 کمپنیاں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور 3 سے 5 تو یوں کہہ لیجئے کہ نارم ہے، 5 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ بھی کوئی اتنی بڑی اب نارمل بات نہیں ہوگی۔ اب جب آپ اس پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کی ریزنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں ہر ہائرنگ مینیجر کی، کہ وہ یہ سوال کیوں پوچھتا ہے کہ آپ نے فلاں کمپنی کیوں چھوڑی یا فلاں کمپنی کیوں جوائن کی۔ جوائن کرنے کا تو نہیں پوچھتے، یہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے فلاں کمپنی کیوں چھوڑی، اور اس سے کچھ اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں ان کے، کیا ٹریٹس ہیں ان کے، جو یعنی ان کا 2-3 چیزیں اس سے وہ اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ میں سے جو ہائرنگ مینیجرز ہیں وہ خود بھی جانتے ہیں اس بات کو۔ ایک تو اس کی سٹیبلٹی ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ بندہ کہ ٹک کے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اس کا یہ پروگرام ہے کہ اس نے ہر 1.5-2 سال بعد کمپنی چینج کرنی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ ایک پیٹرن ہے ان کے خیال میں، اور یہ پیٹرن چونکہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے تو وہاں بھی ہوگا، وہاں بھی وہ 1.5-2 سال ہی شاید کام کریں گے میکسیمم، اور پھر کہیں نہ کہیں اور نکل لیں گے وہ پھر۔ تو ایک تو وہ سٹیبلٹی دیکھتے ہیں، دوسرا وہ نارملی دیکھتے ہیں کہ ان کا جو یعنی گروپ انٹریکشن ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں جاتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے، اور اس کانفلکٹ کی وجہ سے پھر یہ زیادہ عرصہ کام نہیں کرتے، تو یہ کہیں کانفلکٹ کریٹر تو نہیں ہے۔ یعنی چونکہ ظاہر ہے جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں کئی عرصے سے، ان میں سے اگر کچھ لوگ کئی عرصے سے کام کر رہے ہیں تو وہاں تو مسائل نہیں ہیں، وہاں تو پیپل آر سیٹ اب یہ نئے صاحب جب انٹری دیتے ہیں تو یہ جا کے وہاں کیا کرتے ہیں کہ یہ زیادہ عرصہ ٹک کے کام نہیں کر سکتے۔ دوسرا نارملی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو یعنی پیپل انٹریکشن ہے وہ کیسا ہے، وہ کہیں اس میں مسئلہ تو نہیں ہے۔ تیسرا پرفارمنس ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جی یہ ان کی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں وہاں پہ پرفارم ہی نہیں کر پاتے، اس لیے ہر 1.5-2 سال بعد وہاں سے اپنی جان بچا کے نکل لیتے ہیں اور کوئی نئی کمپنی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پرفارمنس از اندر ایریا جس کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور فائنلی جو ان کی جو دوسرے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی انٹیگریٹی کے ایشوز ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کر دیا جو ٹھیک نہیں تھا اور جس پہ ان کی پوچھ گچھ ہو گئی، ان کو پکڑا گیا اور وہاں سے پھر انہوں نے ان کو یا نکال دیا گیا یا یہ خود سے نکل گئے یا واٹ ایور۔ یہ اس طرح کی 4 چیزیں نارملی ہیں جن کو وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تھرو دس کویسچن، اگر وہ سیریسلی یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ عادتاً یہ سوال پوچھتے ہیں اور اس کا جواب بھی غور سے نہیں سنتے، جو جواب مل جائے اس کو دیکھیں نا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ نے پوچھا کہ ذرا کچھ بتائیے اس کمپنی میں کیا ہوا جس کی وجہ سے آپ نے چوز کیا کہ آپ وہاں سے چھوڑ کے اے سے بی میں چلے جائیں، تو پھر اس جواب کو سنیے اور اس جواب میں سے کوئی بات ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، بجائے اس کے کہ اس کو روا روی میں سن کے آگے چل پڑیں کہ اچھا چلیں یہ ہو گیا، پھر اگلی کمپنی میں کیا ہوا، پھر اگلی کمپنی میں کیا ہوا، اور اس کے بعد آپ نے ان پہ ایک فیصلہ لگا دیا اور ان کو کہہ بھی دیا کہ یار آپ کی سٹیبلٹی مجھے اچھی نہیں لگتی، آپ بس ہر تھوڑے عرصے کے بعد کمپنی بدل لیتے ہیں، اب آپ بتائیں یہ ایسا کیوں ہے۔ اب یہ ایک بڑا ٹائٹ کارنر ہے، یہ اگر کسی کو ہم نے پھر تو اکیوز کر دیا نا، الزام لگا دیا اس پہ کہ جی میری تو رائے میں آپ میں یہ خرابی ہے، اب آپ اپنی صفائی پیش فرمائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سوال ضرور پوچھئے، لیکن پھر اس سوال پہ بلڈ کیجئے کہ اچھا پھر کیا ہوا اور پھر کیا ہوا۔ وہ جو میں نے 4 چیزیں کہی ہیں نا، سٹیبلٹی ہے، پرفارمنس ہے، پیپل انٹریکشن ہے اور انٹیگریٹی کے معاملات ہیں،
ان چاروں چیزوں کی روشنی میں آپ کم از کم پھر اس جواب کو آگے لے کے چلیے کہ اچھا پھر کیا ہوا، کیا سچویشن تھی. ہو سکتا ہے وہاں پہ ان کو سب کچھ بہت اچھا ہو، لیکن کسی اگلی کمپنی نے ان کو اچھی پرفارمنس کی وجہ سے اگلی جاب آفر کر دی ہو، اگلا زیادہ پیسے دے دیے ہوں، جو نارمل چلتا ہے مارکیٹ میں. لوگ پوچنگ کرتے ہیں، یعنی باقاعدہ شکار کرتے ہیں نا ٹارگٹ کر کے کہ یار یہ فلاں بندہ فلاں جگہ پہ بڑا ٹھیک ہے، اس کو توڑ کے لایا جائے. چونکہ ہمیں بھی ایک اچھے بندے کی تلاش ہے تو وی وڈ لائک کہ اس کو ہم توڑ کے لے آئیں وہاں سے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اسیس کر لیجئے، پھر اس سے آگے چلیے. ٹھیک ہے. تو وہ انٹرویوز پہ میں نے پہلے بھی باتیں کی ہیں کہ ہمارے انٹرویوز کے طریقہ کار کافی توجہ چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے. سو یہ یعنی جو ہمارا مین ٹاپک ہم لے کے چل رہے ہیں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے کیوں چھوڑی. اور جو مینیجرز ہیں کچھ، میں صرف اب ایک جواب پہ فوکس کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے کچھ مینجمنٹ سے اختلافات تھے اور لہٰذا میں نے کمپنی چھوڑ دی. اچھا یہ بڑا کچھ ذرا مشکل سا سوال ہے بیسکلی کہ مینجمنٹ سے اختلافات کی نوعیت کیا تھی، کیوں ہو گئے مینجمنٹ سے اختلافات، کیا ہونے بھی چاہیے تھے یا نہیں ہونے چاہیے تھے، یعنی ایسا کیوں ہے کہ مینجمنٹ سے اختلافات ہو گئے. تو اس کی دیکھیے، اس کی ڈائمینشن ہے کچھ اس بات کی. اگر فرض کیجئے ایک زونل مینیجر یا ڈسٹرکٹ مینیجر یا NSM آ کے یا BUM آ کے یہ کہتا ہے کہ میرے مینجمنٹ سے اختلافات تھے، میں جناب بڑا اصولی آدمی ہوں، میں اپنے پرنسپل پہ کمپرومائز نہیں کرتا، میں بالکل اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتا، لہذا میں نے کمپنی چھوڑ دی. تو یہ اب ایک ریڈ فلیگ ہے. اب اس ریڈ فلیگ کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ ذرا ڈسکشن کی جائے. پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ اچھا جناب یہ بتائیے کہ مینجمنٹ سے آپ کی مراد کیا ہے. آپ کا رپورٹنگ آفیسر یا اس سے آگے، اس سے اگلے سینئر، یا اوور آل کمپنی کی جو بھی سینئر مینجمنٹ تھی. موسٹلی چونکہ پرائیویٹلی اونڈ کمپنیز ہیں تو انٹرپرینور بھی کہیں نہ کہیں قریبی ہوتا ہے جو CEO کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے ان موسٹ آف دی کمپنیز. یا CEO کے ساتھ آپ کے کوئی اختلافات تھے یا کیا ہوا تھا ایکچولی. تو پہلے اس کو اسیس کر لینا چاہیے اور پھر اس سے آگے بات چلنی چاہیے کہ اگر رپورٹنگ آفیسر سے تھے تو رپورٹنگ آفیسر از اونلی ون پارٹ آف دی مینجمنٹ. یہ پھر اختلافات نہیں ہیں پرنسپلڈ، یہ ایک پرسنل کانفلکٹ ہے. کوئی ہو سکتا ہے آپ نے کیا ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ہی نے کیا ہوگا، لیکن یہ پرسنل کانفلکٹ ہے. یہ مینجمنٹ کے ساتھ یعنی اختلافات نہیں ہیں. یعنی میں ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، دونوں کو بیسکلی، جو انٹرویو دے رہے ہیں اور یہ بات بڑے شوق سے کہتے ہیں، چونکہ یہ بات میں بھی سنتا ہوں، اور ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو انٹرویو لے رہے ہیں اور وہ یہ بات سن کے اور پھر اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ اختلافات کی نوعیت کیا ہے اور کیوں ہیں. جو دونوں چیزیں جاننی ضروری ہیں نا، اس سے آپ کو کئی کلوز ملتے ہیں کہ کیا اصل معاملہ کیا ہے. تو یہ جو لوگ انٹرویو دے رہے ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان سے میری درخواست یہ ہے کہ اس قسم کی بات کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچ لیں کہ یہ بات ان کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو اگر آپ ایک سینئر پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، یعنی ایک C-suite کی پوزیشن ہے، آپ فنکشنل ہیڈ ہوں گے، آپ CFO ہوں گے، COO ہوں گے، CEO ہوں گے، آپ میں بھی اسی لیول کی کسی اور پوزیشن پہ ہوں گے، تو پھر اس قسم کی بات آپ کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لیول ہے جو پالیسی میکنگ میں انوالوڈ ہے اور پالیسی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. یعنی مینجمنٹ، اوور آل مینجمنٹ، یا جو انٹرپرینور ہیں، جو اونر مینجمنٹ ہے، وہ ہو سکتا ہے کچھ خاص پالیسیز لانا چاہیں جن سے آپ کا پرنسپلڈ ڈس ایگریمنٹ ہو. تو یس، ایٹ دیٹ پوزیشن یو ہیو دی رائٹ کہ آپ ڈس ایگری کریں اینڈ یو چوز ٹو لیو. لیکن اس سے نیچے جتنی بھی پوزیشنز ہیں، مارکیٹنگ مینیجر، بزنس یونٹ ہیڈ، سیلز مینیجرز، نیشنل سیلز مینیجرز، اینی بڈی فار دیٹ میٹر، چیف اکاؤنٹنٹ اینڈ ایوری بڈی، یعنی وہ سب لوگ جو پالیسی میکنگ میں ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہیں، وہ جب یہ بات کہتے ہیں تو یہ بات مناسب نہیں ہے. یہ بات ان کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی ہے، یہ ان سے ریلیٹ نہیں کرتی. کیونکہ وہ جب بھی کہیں گے کہ جی میرا مینجمنٹ سے اختلاف تھا، وہ ذاتی اختلاف ہوگا، وہ پروفیشنل ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوگا، وہ پالیسی یا پرنسپل ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوگا. تو کینڈیڈیٹ سے میری درخواست یہ ہے کہ جب وہ یہ بات کریں تو سوچ لیں کہ ان کی پوزیشن کیا ہے، کس پوزیشن کے لیے وہ اپلائی کر رہے ہیں، اور کیا یہ بات ان کے لیے مناسب ہے یہ بات کرنی
کہ جی میرا پرنسپلڈ ڈفرینس تھا، سٹینس تھا جس کی وجہ سے میں نے چھوڑ دی، یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو مت یہ بات کریں. آپ اور جو وجہیں آپ کی تھیں، جو بھی آپ بتانا چاہتے ہیں بتائیے، لیکن اس ڈائمنشن کو ایکسپلور مت کیجیے. پھر ہائرنگ مینیجرز سے میری درخواست یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میرے اختلافات تھے مینجمنٹ کے ساتھ جس کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، تو وہ بھی اس کو ضرور ایکسپلور کریں کہ ان اختلافات کی نوعیت کیا تھی. آبویسلی جو بڑی سینئر پوزیشنز ہیں وہاں پہ تو 2-3 انٹرویوز تو کم از کم 3 تو ہو ہی جاتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ پینل انٹرویو بھی ہو جاتا ہے کہ 3-4 سینئر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اسی لیول کے، اور وہ بیٹھ کے تو ایک پینل کے طور پہ انٹرویو کرتے ہیں تاکہ مختلف ڈائمنشنز کو کور کیا جا سکے، وچ از فائن. تو وہاں پہ اگر تو اس طرح کا ہے تو بھی ایکسپلور کریں کہ پرنسپلڈ ڈفرینس کیا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں بھی وہی سچویشن ہو. یعنی جس بات پہ وہ صاحب وہاں سے اپنا ایک سٹانس لے کے وہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے، اگر آپ کے ہاں بھی وہی کچھ ہوتا ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ہاں بھی فٹ نہیں ہوں گے. جو ہم کلچرل فٹ کی بات کرتے ہیں نا، یا ویلیو سسٹم میں فٹ ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ نہیں ہوں گے. تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ اس پہ سینئر پوزیشن کے لیے، یعنی سی سویٹ پوزیشن کے لیے تو اس پہ بہت ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ پرنسپلڈ ڈفرینس کیا تھا، کیا ہوا پریسائزلی، کیا ان کی سوچ ہے، ان کا ویلیو سسٹم کیا ہے، کمپنی کا کیا تھا، پریسائزلی کس بات پہ اختلاف تھا. جو ریلیٹیولی جونیئر پوزیشنز ہیں وہاں پہ بھی اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے، چونکہ اسی سے کئی چیزیں نکل آئیں گی. جیسے سیلز میں دیکھتا ہوں، فارما میرا کور فیلڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے تھے جی آپ کچھ غلط کام کریں اور آپ جو مرضی کریں، جیسے مرضی کریں، سیاہ سفید کریں، مجھے اتنا ٹارگٹ کر کے دیں مجھے، اور میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، یہ فائن. آئی ڈونٹ سے کہ مارکیٹ میں یہ نہیں ہو رہا، یقیناً ہو رہا ہے، اور بہت سے مینیجرز ایسے ہیں جن کی اپنی کیپیبلٹی محدود ہے اور وہ کچھ گائیڈ نہیں کر سکتے، لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ وہ کیا کریں. ان کو یعنی سپورٹ اس سینس میں نہیں کر سکتے کہ ان کو یہ ایکسپلین کر سکیں، ان کو پلان کرنے میں مدد کر سکیں کہ یار یہ ایسے ایسے کیجئے تو آپ اچیومنٹ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی. اس کی بجائے وہ صرف پریشر ڈالتے ہیں، چونکہ انہیں اور کچھ آتا نہیں تو لہٰذا وہ پریشر ڈال لیتے ہیں اپنی پوزیشن کا کہ آئی ڈونٹ نو واٹ یو ڈو، آئی وانٹ ٹو گیٹ اٹ ڈن، بس مجھے یہ رزلٹ چاہیے، مجھے نہیں پتہ آپ کیسے کریں گے. جو اتنی سخت گفتگو نہیں کرتے وہ ذرا آرام سے کہہ دیتے ہیں، وہ یار جا کے مینیج کر لو نا. کسی مینیج کا لفظ جو ہے نا یہ سخت ایک بڑا عجیب و غریب آج کل چل رہا ہے، یہ کی ورڈ ویسے. مینیج کر لو نا کسی طرح سے، بس ٹھیک ہے نا، تمہیں پتہ ہی ہے نا کیا کرنا ہوتا ہے، مینیج کر لو. مینیج کرنے کا مراد یہ ہوتی ہے کہ یار کوئی سیاہ سفید کر لو نا، کوئی آڑا ٹیڑھا کام کر لو، یہ رزلٹ لے آؤ یار بھائی، بڑی مہربانی تمہاری، اپنے میرے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہ رزلٹ لے آؤ. تو یہ ان کا معاملہ ہے. تو یہاں پہ پرنسپلڈ ڈفرینس ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن چونکہ یہ اکثر جگہوں پہ یہ معاملہ چل رہے ہیں، تو جو صاحب یعنی کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے اس بات پہ چھوڑا ہے، ویل آئی سمپتھائز ود ہم، اگر ایگزیکٹلی یہی ریزن ہے اور وہ یہ بات اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کوشش کر لیتے کچھ کہ اس کی وجہ سے یہ کام نہ کرتے اور کچھ اور کام کر لیتے اور اس سے اپنی اچیومنٹ بہتر کر لیتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا. کیونکہ یہ معاملہ تو شاید اور بھی کہیں پیش آ جائے گا. تو جس طرح سے مارکیٹ چل رہی ہے ہر کسی کی، مطلب ہر انڈسٹری میں یہ مارا ماری چل رہی ہے نا اس وقت، چونکہ ہر کوئی پریشر میں ہے. پچھلے 2 سال سے کووڈ کے پریشر میں ہے، اکانومی کے حالات اچھے نہیں ہیں، لوگوں کی پرچیزنگ پاور اس وقت نہایت خراب ہے. یعنی اب عام لوگ میں سنتا ہوں کہ وہ برملا شکایت کر دیتے ہیں کہ جناب مہنگائی بہت ہے. ابھی میں ایک ڈاکٹر کے کلینک پہ گیا کسی پیشنٹ کے ساتھ، تو ریسیپشن پہ ایک خاتون، ایجڈ خاتون تھی، بیٹھی ہوئی تھی. تو کوئی ویسے ہی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی اتنے پیسے دے دیجئے آپ کنسلٹیشن کے. تو میری توقع سے کچھ کم تھے، جو آج کل نارمل جس طرح سے جو ریٹ چل رہا ہے کنسلٹیشن کا. تو میں نے انہیں کہا اچھا یہ بڑا پلیزنٹ سرپرائز ہے کہ ابھی بھی ان کے کنسلٹیشن کے چارجز یہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہے، ایسا ہی ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ بھی نہیں دے سکتے. میں نے کہا جی بالکل ایسا ہے کہ دیکھیے نا مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے اور کوئی حالات نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. کچھ دیر ہم نے
کچھ بات کی اس کے اوپر. تو یعنی یہ حالات ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے. پہلے ہر شخص سارا وقت مہنگائی کی گفتگو نہیں کرتا تھا، لیکن اب چونکہ مہنگائی اس کو رات دن اثر کر رہی ہے اس کے اوپر، اس لیے مجبور ہیں. کیا کریں؟ ایکسپریس نہ کریں تو کدھر جائیں بیچارے. اینی وے ہمارا ٹاپک ذرا سا ڈفرینٹ تھا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ینگر لوگ ہیں، جو ابھی جونیئر پوزیشنز پہ ہیں، ان کے لیے اس بات پہ چھوڑ دینا ویسے بھی مناسب نہیں ہے. دے نیڈ ٹو فائنڈ سم ادر ویز، بیٹر ویز آف ڈوئنگ تھنگس. کہ وہ یہ نہیں کرنا چاہتے، میں بالکل ان کے ساتھ ہوں، نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ اور اس سے بہتر کر لینا چاہیے تاکہ یہ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. تو سم اپ کر دوں میں بات کو کہ یہ جو پرنسپلڈ سٹینڈز کی بات کرتے ہیں لوگ بڑے شوق سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں جا کے انٹرویو میں یہ کہوں گا کہ جناب میرا مینجمنٹ سے اختلاف تھا، میں نے اس لیے چھوڑ دیا. یہ بات ان کے حق میں نہیں جاتی، یہ ان کے خلاف جاتی ہے in almost every case, unless they really truly justified, and ان کا ہائرنگ جو مینیجر ہے unless he is also capable enough کہ اس بات کی تفصیل میں جائے اور اس سے on the face of it نتیجہ نہ نکال لے کہ یار یہ تو بندہ اختلافی قسم کا ہے، اس سے جان ہی چھڑا لینی چاہیے، ورنہ پھر آپ کی ہائرنگ افیکٹ ہو جائے گی، نہیں ہو پائے گی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.